درماندہ درماندہ عشق قسط نمبر 3۔ حویلی کی پرسکون فضا میں سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ خدمتگار آپس میں گلنار کے بابت باتیں کر رہے تھے۔ اس نے حمدو کو ستار کی تلاش میں روانہ کیا ہے، اس ستار کی تلاش میں جو رات کی تاریکی میں گلنار کے خوابگاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اب گلنار اس کے لیے بے چین تھی۔ خدمتگاروں کو ایک نیا موضوع ہاتھ آ گیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ستار اور گلنار میں کسی قسم کی افہام و تفہیم موجود ضرور ہے، ورنہ اس کے چلے جانے کے بعد یہ طلب کیوں؟ اس کی تلاش کیا معنی رکھتی ہے؟ فیروز بخت بھی حیران تھا کہ اس ذلیل اور نالائق ستار کو دوبارہ کیوں بلوایا جا رہا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ بات گلنار کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ جب تک وہ مشہدی کے پاس رہا، اس قسم کے حالات سے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ وہ مشہدی کی بیوی کی تلخ کلامیاں اور زیادتیاں تھیں۔ اب جو قسمت نے یاوری کی اور اس حویلی میں داخل کر دیا تو یہاں کا ماحول مشہدی کے گھر سے زیادہ برا نظر آیا۔ یہاں تو اس کی آزادی چھن گئی تھی۔ ایک اچھے مستقبل کی امید میں اسے دھویں کے گرداب میں قید کر دیا گیا تھا۔ کئی دن بعد حمدو واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ زخمی ستار بھی آ گیا تھا۔ حمدو نے کئی خدمتگاروں کی موجودگی میں طنزاً کہا، گلنار بی بی، جس ستار کے لیے آپ پریشان تھی، اسے میں بڑی مشکل سے پایا ہوں۔ گلنار آگ بگولا ہو گئی۔ اپنے کمرے سے مرحوم باپ کا بید اٹھا لائی اور حمدو پر پل پڑی۔ وہ دیوانگی میں چیخ رہی تھی، میں اس ذلیل حمدو کو جان سے مار دوں گی، میں اسے قتل کر دوں گی۔ حمدو بھاگا نہیں، بڑے تحمل سے مار کھاتا رہا، اور شروع سے آخر تک اس کی کوشش یہی رہی کہ گلنار کی بید کے ضرب اپنے ہاتھوں پر روکتا رہے۔ وہ مار کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، گلنار بی بی، میں نے اس حویلی کا نمک کھایا ہے، اگر آپ مجھے جان سے بھی مار دیں گی تب بھی میں نہیں بولوں گا اور اپنی جان دے دوں گا۔ زخمی ستار لنگڑاتا وہ بیچ میں آگے بولا، گلنار بی بی بس کیجیے، اسے معاف کر دیجیے۔ گلنار اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسے اندر سے بند کر کے رونے لگی۔ ستار کے علاوہ دوسرے خدمتگار آپس میں کہنے لگے، ہمیں ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ گلنار بی بی آج کل بہت زیادہ غصے میں رہتی ہے۔ ستار نے جواب دیا، تم لوگ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس قسم کی چمگوئیاں مت کرو۔ حمدو نے بھی ستار کی تائید کی، بولا، مار تو میں کھا رہا تھا اور تم لوگ کوئی پریشان ہو رہے ہو۔ ایک اور خدمتگار بولا، ہمیں واقعی پریشانی ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم تو کچھ بھی نہیں اور پریشان خامخواہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں چپ ہو جانا چاہیے اور کسی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ جب سارے خدمتگار چلے گئے اور حمدو اور ستار رہ گئے تو ستار نے حمدو کو سمجھایا، حمدو تو جس راستے پر چل نکلا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ حمدو نے جواب دیا، بھائی ستار، میں نے تو تجھے پہلے سب کچھ بتا دیا ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ گلنار بی میرے ذریعے ایک خطرناک کام کروانا چاہتی تھی، بس اس کی منصوبہ بندی کے لیے خود اپنے خوابگاہ میں بلا لیا تھا، اور ہزار رازداری کے باوجود جس سے تو واقف ہو گیا تھا، اور پھر جو کچھ ہوا اس سے تو اتنا ہی واقف ہے جتنا میں۔ گلنار بی بی، پھر میں نے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے گلنار بی بی کے حکم پر بھی مارا پیٹا بھی تھا، اور بی بی ہی کے حکم پر میں نے تجھے حویلی کے باہر پھینکوا دیا تھا، اور پھر انہی بی بی کے حکم پر میں تجھے تلاش کر کے حویلی میں دوبارہ لے آیا۔ اب میں اس سے زیادہ تابعداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں فیروز بخت بھی سن رہا تھا، زیادہ پریشان ہو گیا۔ اصل بات ابھی راز تھی۔ ستار نے کہا، بھائی حمدو، میں تجھے گناہگار نہیں ٹھہرا رہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کر ہاتھ پاؤں بچا کر کر، وفاداری میں بڑی بچت ہے۔ اب اگر مالک داؤد نے مجھ سے پوچھا کہ خوابگاہ والے واقعے میں تو نے کیا دیکھا، تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے حمدو کو داخل ہوتے دیکھا۔ خوابگاہ سے تو اس وقت نکلا جو میں نے دستک دی، اس سے زیادہ میں ایک اور بات بھی نہ کہوں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ حمدو نے پوچھا، گلنار بی بی ناراض ہیں، اب میں کیا کروں؟ ستار نے جواب دیا، تو کوشش کر کے گلنار بی بی سے دور دور رہے۔ حمدو نے پوچھا، اگر انہوں نے مجھے حویلی سے نکال دینا چاہا؟ ستار نے جواب دیا، میں تجھے نہیں جانے دوں گا اور کسی بھی طرح روک کے رکھوں گا۔ حمدو نے مضطربانہ انداز میں پوچھا، پھر یہ وعدہ؟ ہاں وعدہ میں نے کہہ دیا۔ کیا میں فیروز بخت کی خدمت میں موجود رہوں؟ ستار نے جواب دیا، نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، فیروز بخت کے پاس میں رہوں گا۔ حمدو سرد آبھر کے بولا، واری قسمت، کیسی مصیبت میں پھنسا دیا تو نے۔ جب وہ چلا گیا تو ستار فیروز بخت کو اس کے اپنے کمرے میں لے کر پوچھا، میری عدم موجودگی میں آپ کہاں، کس کے پاس رہتے تھے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، گلنار بی بی کے پاس، کیونکہ انہوں نے خود اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ آپ کے ساتھ ان کا سلوک کیسا رہا؟ بہت اچھا، مجھے پہلی جیسی گلنار کہیں نظر نہیں آئی۔ ستار نے کہا، فیروز بخت، میرے چھوٹے مالک، یہ گلنار بی بی کا دوسرا روپ تھا، کیا آپ نے اس روپ میں خلوص و محبت کی جھلک دیکھی؟ فیروز بخت نے جواب دیا، مجھے تو خلوص و محبت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ ستار نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کیجیے، صرف مجھ پر، کیونکہ یہاں کوئی بھی قابل اعتماد نہیں۔
لیکن ظاہر یہی کیجیے کہ آپ سب پر اعتبار کرتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی بھی مشتبہ یا غیر معتبر نہیں۔ فیروز بخت نے احسان مندی سے جواب دیا، جو تو کہے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ اور ستار ایک بار پھر فیروز بخت کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ حویلی میں جو ہنگامی اتفاقیہ برپا ہوئے تھے، ان کی وجہ سے فیروز بخت محفوظ ہو۔ خوش قسمتی نے فیروز بخت کو پیچھے ہٹا کر گلنار کے مقابلے میں حمدو کو کھڑا کر دیا تھا۔ فیروز بخت کی تعلیم اور تربیت کا کام بڑی آسانی اور سکون سے جاری تھا۔ حمدو کا کانٹا گلنار کے دل میں ہر وقت کھٹکتا رہتا تھا۔ اس کا حویلی میں رہنا گلنار کے حق میں خطرناک تھا، اس لیے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس کو صاف کر دیا جائے۔ حمدو کو صاف کر دینا اتنا مشکل کام نہیں تھا، اس کے نتائج البتہ خطرناک تھے۔ حمدو حویلی سے نکل کر گلنار کے خلاف بری بری باتیں کر سکتا تھا، اور اس کی زبان کو تالا لگانا گلنار کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ ستار سے مشورہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس لیے نہیں لے رہی تھی کہ ستار کی قربت اور گفتگو سے کوئی نیا مسئلہ نہ اٹھ کھڑا ہو، اس لیے وہ خاموش رہی۔ لیکن حمدو نے بالکل ہی قطع تعلق کر لیا تھا۔ در حقیقت حمدو ابھی اس طاق میں تھا کہ کسی طرح گلنار سے بات کرے۔ وہ تنہائی میں روتا، اور جب خدمتگار ساتھی رونے کا سبب پوچھتے تو جواب دیتا کہ میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، اور اب میں اسی گھر میں اپنے اعتبار کا جنازہ اٹھتے نہیں دیکھ سکتا۔ گلنار بی بی مجھ سے ناراض ہے، اور میں ان کی ناراضی کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حمدو کو کوئی اور موقع نہ ملا تو اس نے فیروز بخت کی چاپلوسی شروع کر دی، اور کس طرح بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ گلنار کی میٹھی میٹھی باتوں پر یقین نہ کرے، کیونکہ گلنار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح فیروز بخت کو ختم ضرور کروا دے گی۔ فیروز بخت سخت پریشان ہو گیا، وہ اس جہنم قدے سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ستار اس کی اس طرح دلجوئی کرتا کہ وہ پھر بہل جاتا اور حالات کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ حمدو ستار کی خوشامد کرتا کہ گلنار سے معافی دلوا دے، وہ اکثر روتا رہتا تھا۔ دوسری طرف ملک کے حالات بھی بدل رہے تھے۔ ہمایوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیرم خان نے بامقام کرانور 14 سالہ اکبر کی تاجپوشی کرا کے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، اور مسجدوں کے خطبوں اور ٹکسال کے سکوں میں اکبر کا نام شامل کر دیا گیا تھا۔ ائمہ مساجد خطبوں میں اکبر کا نام لے کر دعائیں دے رہے تھے۔ بیرم خان اکبر کا اتالیق اور سرپرست تھا، اور اکبر اعظم ابھی صرف اکبر بادشاہ تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بغاوتیں سر اٹھا رہی تھی، اور بیرم خان ان باغیوں کا سر کتنے میں مشغول تھا۔ بادشاہ ابھی تک دہلی نہیں آیا تھا، لیکن دہلی والے بادشاہ کا انتظار ضرور کر رہے تھے۔ فیروز بخت کا اتالیق بہت پریشان تھا، کیونکہ شاہی خاندان میں انتشار پھیلا ہوا تھا، اور کچھ پتہ نہ تھا کہ بیرم خان کی سرپرستی کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ 14 سالہ اکبر خود حکومت کرنے کا لائق ہوتا بھی ہے، یا بیرم خان خود اقتدار سنبھال لیتا ہے۔ شاہی خاندان بیرم خان کو شک و شبے کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان حالات میں اتالیق دوسرے درد دیکھ رہا تھا، اور اسے داؤد کی واپسی کا انتظار تھا۔ اس نے کئی تاجروں کے ذریعے خط بھی لکھے اور داؤد کو حویلی کے حالات لکھ بھیجے۔ داؤد نے کئی ماہ بعد ان خطوط کے جواب روانہ کر دیے۔ ان میں ایک خط گلنار کے نام بھی تھا۔ اس نے اتالیق کو جو خط لکھے تھے ان کا مضمون ایک تھا، الفاظ جدا جدا۔ ہر خط میں بس اس بات پر زور دیا تھا کہ فیروز بخت کی تعلیم و تربیت بھرپور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو جس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے وہ اس کا متقاضی ہے کہ فیروز بخت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ دوسری طرف گلنار کے خط میں لکھا تھا، گلنار، کیا میں نے تجھ پر زور نہیں دیا تھا کہ تو شادی کرے، لیکن تو نے تساہل اختیار کیا اور اس مسئلے کو میری واپسی تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ لیکن اتالیق کے خطوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے تیری شادی نہ کر کے سخت غلطی کی ہے۔ میں تیری پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ حویلی کے خدمتگار مسئلہ بنے ہوئے، لیکن میں ان کی بابت کوئی سخت حکم اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ پشتینی خدمتگار ہیں۔ میں ان کو اپنے کاروبار میں لگا سکتا ہوں، لیکن انہیں اس وقت تک کا کاروبار میں لگانا ٹھیک نہیں جب تک میں خود ان کی نگرانی اور تربیت نہ کروں۔ تو یہ یاد ہوگا کہ میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اتنے خدمتگاروں کو قابو میں کس طرح رکھے گی، اور یہ کہ حویلی کے نظم و نسق کو کس طرح چلائے گی۔ تو نے زور و شور سے بات کہی تھی کہ عورتوں نے تو ملکوں اور قوموں پر حکومت کی ہے، تو میں کیا چند خدمتگاروں کو قابو میں نہیں رکھ سکوں گی اور ایک حویلی کا نظم و نسق نہیں چلا سکوں گی؟ چنانچہ اب تجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا دشوار ہے۔ گلنار، فیروز بخت کا خاص خیال رکھنا اور اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تو نے اس کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہ کی ہو۔ اگر خدمتگاروں کی مدد سے کسی قسم کی محاذ آرائی کی گئی تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ خدمتگار نافرمانی اور سازش میں مصروف ہو جائیں گے، اور تیرے رازوں میں شریک ہو تجھ سے مراعات اور مفادات حاصل کرنے لگیں گے۔ رہا فیروز بخت کا مسئلہ، تو اس پر تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس بارے میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ یہ کہ اگر آج تو نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اور اس کے ساتھ زیادتیاں کی گئی تو اس کا خمیازہ بھی تجھے کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کل جب فیروز بخت جوان ہو جائے گا اور میرے کاروبار، دولت اور جائیداد کا انتظام اس کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، تو میں اگر بہایا
تب بھی 1 سال لگ جائے گا، کیونکہ مجھے لٹھے کے تھان، رنگے ہوئے کپڑوں کے تھان، چھینٹ اور رومال وغیرہ کی بہت بڑی تعداد خلیج کے ملک کو روانہ کرنا ہے، اور یہ کام بڑا وقت چاہتا ہے۔ اس دوران تو اطالیق کی مدد سے اپنے مسائل پر قابو پا سکتی ہے۔ میں نے اسے لکھ دیا ہے کہ وہ حویلی کے خدمت گاروں پر حاکمی کرے۔ اگر تو مناسب سمجھے تو اطالیق کے کنبے کو اپنی حویلی میں ہی بلا کر رکھ لے۔ گلنار نے اس خط کا مفہوم کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ اطالیق کی مداخلت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اطالیق سے کہہ دیا کہ بھائی داؤد کے ہدایت کے موجب وہ خدمت گاروں پر حاکمی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اپنے معاملوں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیروز بخت کے سلسلے میں اس کے ارادے نہیں بدلے تھے۔ وہ اب بھی ایک ایسے لڑکے کو اپنے بھائی کا وارث بنانے پر تیار نہیں تھی جس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور وہ ایک بار پھر ہمت کر کے فیروز بخت کی تباہی کے در پہ ہو گئی۔ حویلی میں یہ افواہ گشت کر رہی تھی کہ داؤد کا خط آیا ہے اور اس میں خدمت گاروں کے بارے میں خاص ہدایت دی گئی ہے۔ حمدو ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے خلاف تو کچھ نہیں لکھ دیا گیا، لیکن جب اس کو یہ بتایا گیا کہ حویلی کے خدمت گار اطالیق کے حوالے کر دیے گئے ہیں تو وہ کس حد تک مطمئن ہو گیا، کیونکہ اطالیق کو شیشے میں اتار لینا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ گلنار نے ستار کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ باتوں میں آنے والا آدمی نہیں تھا۔ حمدو بہت ہوشیار آدمی تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ گلنار اس سے اب بھی خفا تھی، لیکن اس خفگی میں پہلی جیسی شدت نہیں رہی تھی۔ خدمت گاروں میں یہ افواہ ابھی تک موجود تھی کہ ستار اور گلنار میں کوئی خاص تعلق ضرور ہے۔ اس تعلق کی ٹو میں ہر کوئی تھا، ان دونوں کو پکڑنے کی فکر میں تھا۔ فیروز بخت کو اپنے کام سے کام تھا، وہ کسی معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتا تھا۔ رمضان شریف آیا تو سبھی صوم و صلات میں لگ گئے۔ گلنار بھی 5 وقت کی نماز کے بعد یہی دعائیں مانگتی، خدا بھائی داؤد کے دل و دماغ کو بدل دے اور وہ شادی کر لے تاکہ جائز وارث پیدا ہو جائے۔ حمدو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا، خدایا مجھے ان مشکلات سے نکال دے اور گلنار بی بی کے دل و دماغ کو میری طرف مائل کر دے۔ ستار کی دعا تھی، خدایا انسانی شر سے ہر ایک کو محفوظ رکھ اور انہیں صراط مستقیم دکھا۔ لیکن ان دعاؤں کا اثر کہیں بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ داؤد اب بھی شادی پر تیار نہیں تھا، اور اس نے بدستور فیروز بخت ہی کو اپنی دولت اور کاروبار وغیرہ کا وارث بنا رکھا تھا۔ گلنار اب بھی حمدو پر مائل نہیں تھی اور بدستور بیزار تھی۔ فیروز بخت بدستور آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا اور داؤد کے بارے میں جو دعا مانگی تھی وہ دعا مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو چکی تھی۔ ستار کی دعا بھی نامقبول تھی، کیونکہ بشر کا شر اس کے نام ہی میں موجود تھا۔ اس کو شر سے الگ کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ اور رہا اس کا صراط مستقیم پر چلنا، تو یہ صراط مستقیم سے واقف نہیں تھا تو اس پر چلتا کس طرح؟ سحری کے وقت جب خدمتگار کھانے پینے میں مشغول ہوتے تو حمدو اپنی کوٹری سے گلنار کے خوابگاہ کی روشنی پر نظریں جمائے رہتا اور ٹھنڈی سانسیں بھرتا رہتا۔ کئی بار اس نے ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو وہ گلنار کے خوابگاہ میں گھس جائے اور اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگ لے، لیکن جب اس کے نتائج پر نظر کرتا تو سہم جاتا اور اپنے ارادے سے باز آ جاتا۔ آخر اس نے ایک بار پھر ستار کا سہارا لیا اور اس کی خوشامد کی کہ وہ گلنار سے معافی دلوا دے تاکہ وہ داؤد کے آنے پر عتاب کا نشانہ نہ بنے۔ رمضان کے بعد عید کی نماز پڑھ کر جب خدمتگار حویلی میں واپس آئے تو روایت کے مطابق ان سب نے باری باری گلنار کو سلام کیا اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ سب سے پہلے اطالیق پہنچا اور اس نے گلنار کو سلام کرنے کے بعد عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، گلنار میں نے نماز کے بعد تیرے لیے بطور خاص دعا مانگی کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ گلنار نے جواب دیا، استاد محترم اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو آپ کو نواز دوں گی، خدمت دوں گی۔ خدمت گاروں میں ستار کے بعد حمدو بھی پہنچا اور نہایت ادب سے سلام کیا۔ گلنار نے منہ پھیر لیا۔ ستار وہی موجود اسے سفارش کی، گلنار بھی اس کو معاف کر دیجئے، یہ اپنی سزا کو پہنچ چکا ہے۔ گلنار نے ستار کو بھی جھڑک دیا، تو خاموش رہ، اس کی سفارش نہ کر۔ ستار باہر نکل گیا، لیکن حمدو ڈھٹائی سے بیٹھا رہا۔ خاموشی کی وجہ سے گلنار کو شبہ گزرا کہ شاید دونوں چلے گئے۔ اس نے جیسے ہی منہ پھیرا، حمدو کو تنہا کھڑا دیکھ کر گھبرا کے پوچھا، تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ چلا کیوں نہیں جاتا؟ حمدو نے جواب دیا، گلنار بی بی میں نہیں جاؤں گا۔ گلنار نے پریشان ہو کر پوچھا، تو کیوں نہیں جائے گا یہاں سے؟ حمدو نے جواب دیا، کیونکہ یہ موقع بڑی مشکل سے ملا ہے مجھے۔ گلنار نے بے مروتی سے کہا، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو چلا جا یہاں سے، ورنہ میں کسی کو آواز دے کر بلا لوں گی۔ حمدو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ گلنار نے جواب دیا، میں اس لیے معاف نہیں کروں گی کہ تم جو کچھ کیا تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ حمدو نے گلنار کے قدموں میں جھک کر پاؤں پکڑنا چاہے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی اور حمدو کو ڈانٹا، حمدو میں کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میں تجھے وہ سبق دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ حمدو بھی اڑا رہا، بولا، گلنار بی بی
جب آپ نے بیت سے میری پٹائی کی تھی تو میں اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس دن اگر آپ مجھے جان سے مار بھی دیتی تو میں اف تک نہ کرتا اور مر جاتا۔ چنانچہ آج بھی میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹلوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے۔ گلنار نے تذبذب سے کہا، دیکھیے تو نے جو گستاخی کی تھی اس کی سزا تجھے ملنی چاہیے، نہ کہ معاف کر دیا جائے۔ حمدو جواب دینے ہی والا تھا کہ فیروز بخت آ گیا اور آتے ہی بڑے ادب سے سلام کیا۔ گلنار نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا اور حمدو سے کہا، اس وقت تو چلا جا، پھر کسی وقت آنا، پھر بات کروں گی۔ حمدو کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فوراً چلا گیا۔ فیروز بخت نے گلنار کو جس انداز میں کھڑے دیکھا تھا اس سے ناقابل فہم شکوک سے پیدا ہو گئے تھے۔ ہوشیار گلنار نے بھی فیروز بخت کے تردد کو کچھ سمجھ لیا۔ وہ بیٹھ گئی اور مسکراتے فیروز بخت کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ فیروز بیٹھ گیا۔ گلنار نے پوچھا، فیروز بخت تو بہت دیر میں آیا، خیریت تو تھی، کہاں رہ گیا تھا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم کے پاس رک گیا تھا، ورنہ میں سب سے پہلے حاضر ہوتا۔ گلنار نے کہا، عید کی خوشیاں مبارک، تو کتنا خوش قسمت ہے کہ والدین کا کہیں پتہ نہیں۔ بچپن میں مشہدی نے سہارا دیا اور قسمت نے زیادہ زور مارا تو اس حویلی میں داخل کر دیا، اور اب تو زیادہ تو مزے آ رہے ہیں نا۔ فیروز بخت کو گلنار کی باتوں میں طعن و طنز کی رمق محسوس ہوئی۔ اس کا کوئی جواب دے سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ گلنار نے پوچھا، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ میرے پاس بھائی داؤد کا خط آیا ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ گلنار نے کہا، بھائی داؤد نے اپنے خط میں یوں تو بہت کچھ کہا ہے لیکن اس میں تیرے بارے میں بہت کچھ ہے۔ فیروز بخت یہ پوچھتے ہوئے ڈرا کہ اس میں میرے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے۔ اسے شبہ تھا کہ یہ خط میں اس کے خلاف تو کچھ نہیں آ گیا۔ اس نے پوچھا، بس والے نظروں سے صورت دیکھتا رہ گیا۔ گلنار نے اس کی پریشانی و بے چینی محسوس کر لی، بولی، تو پریشان نہ ہو، خط میں تیرے خلاف ایک لفظ بھی نہیں، بس ہر جگہ یہی ہدایت موجود ہے کہ تیری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ بھائی داؤد کے بعد تجھی کو سب کچھ سنبھالنا ہے۔ فیروز بخت نے شکر گزار نظروں سے گلنار کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لی۔ گلنار نے کہا، فیروز بخت، میں تو یقین دلا رہی ہوں کہ میں تیری ہمدرد ہوں اور بہت ممکن ہے کہ یہاں کے بعض سازشی عناصر تجھے ورغلائیں کہ میں تیری دشمن ہوں اور تیری جان کے در پہ ہوں۔ فیروز بخت نے انکساری سے جواب دیا، مجھے آپ کے خلوص پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ گلنار نے کہا، نہیں، میں تجھ سے یہ نہیں کہتی کہ تو مجھ پر بھروسہ رکھ۔ فیروز بخت، میں اپنی طبیعت اور مزاج کے بارے میں ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میں بڑی حساس اور جذباتی ہوں۔ جب تو نیا اس حویلی میں آیا تھا تو میں تیری بڑی مخالفت کی تھی، اور یہ بھی درست ہے کہ اس میں تیری جان کے در پہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے عقل آ گئی اور میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ مجھے تیری مخالفت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر میں اس وقت اس سے اچھا سلوک کروں گی تو میں تیری ہمدرد اور بہی خواہ ہوں گی۔ فیروز بخت، میں دل کی بری نہیں ہوں۔ گلنار کی باتوں نے فیروز بخت کا دل جیت لیا۔ وہ حیران تھا کہ اتنی اچھی اور مہربان عورت کے بارے میں حویلی کے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ گلنار نے داؤد کے خط کی عبارت کے بارے میں سب کچھ صاف بتا دیا تھا۔ وہ اگر کچھ نہ بتاتی تو فیروز بخت کو کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ اس نے احسان مندانہ نظروں سے گلنار کی طرف دیکھا اور پھرتے جذبات سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلنار اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور فیروز بخت کو شانوں سے پکڑ لے بولی، میں تجھے کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تیری ہمدرد ہوں، تیرا بھلا چاہتی ہوں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے، میں آپ کے خلوص پر شبہ کرنے کی ہمت تک نہیں کر سکتا۔ گلنار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، بولی، میرے سینے سے لگ جا اور مجھے اچھی طرح بھینچ لے، کیونکہ میں تو تجھے اپنا بھائی سمجھتی ہوں، چھوٹا بھائی، تو میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا پیارا بھائی۔ خبردار، جب تو نے کسی قسم کی مواغرت برتی اس حویلی میں اس طرح رہ جس طرح میں رہتی ہوں اور بھائی داؤد رہتے ہیں، کیونکہ یہ تیری حویلی ہے اور بھائی داؤد کی حویلی ہے۔ وہ گلنار کے سینے سے چمٹا ہوا ایک عجیب سی لذت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے رگوں پہ میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی گلنار کا روب بھی طاری تھا، خوف بھی طاری تھا، اور اس روب اور خوف نے اس کی ساری لذت، ساری خوشی، سارا کیف ہوا کر دیا۔ گلنار اس کی پیشانی کا بوسہ لیے بولی، فیروز بخت، تو کافی عرصے سے حویلی میں رہ رہا ہے، ایک بات تو بتا۔ اس نے کہا، پوچھئے۔ گلنار نے پوچھا، جب تم مشہدی کے پاس رہتا تھا تو کیا سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، میں گھر سے نکلتا کیوں نہیں تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا کودتا تھا۔ گلنار نے کہا، لیکن جب سے تو اس حویلی میں آیا ہے میں ایک بار بھی حویلی سے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ہاں، میں حویلی میں آنے کے بعد ایک بار بھی باہر نہیں گیا۔ بھلا کیوں، اس کا خاص سبب؟ اس نے جواب دیا، سبب تو کوئی خاص نہیں، لیکن حویلی کے باہر واقع نہیں گیا۔ حالانکہ تجھے باہر جانا چاہیے۔ ہاں، جانا تو چاہیے۔
گلنار نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بے تکلفی سے کہا، جب تک حویلی سے باہر نہ جانے کا تعلق ہے میں اس کے سبب سے واقف ہوں۔ فیروز بخش نے پوچھا، اس کا سبب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ گلنار نے جواب دیا، اس کا سبب ہے تیرا تکلف، تیرا کمتر ہونے کا احساس۔ تو آج تو خود کو حویلی کا آدمی نہیں سمجھتا، تو خود کو حویلی کا ایک ایسا شخص سمجھتا ہے جو بطور مہمان فیروز بخش۔ آپ کا خیال درست ہے، کیونکہ جب تک مجھے اس حویلی کا ایک فرد نہ مان لیتی میں اپنے آپ کو مہمان سے زیادہ کس طرح سمجھ لیتا۔ گلنار نے بڑی محبت سے کہا، اچھا میرے پیارے بھائی، اب میں کہتی ہوں کہ تو اس حویلی کا ایک فرد، محض ایک فرد نہیں، خاص فرد، بھائی داؤد کے بعد اہم ترین فرد ہے۔ اب میری خواہش ہے کہ تو اس حویلی میں آزادی سے رہ، اس حویلی میں بھی اور حویلی کے باہر کی دنیا بھی دیکھ۔ ان خدمت گاروں پر حکم چلا اور ان کے ساتھ دہلی کے بازاروں اور خاص جگہوں کی سیر کر، کاروباریوں بیوپاریوں سے ملاقاتیں کر اور اشیاء تجارت کا مشاہدہ کر، کیونکہ حویلی میں رہنے کا یہ مطلب ہے کہ تو کنویں کا مینڈک بنا رہے گا، تو سیاح بن کر جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر لا کا تجربہ کار ہو جاتا ہے، جس سے دنیا شناسی اور مردم بینی آ جاتی ہے۔ فیروز بخش کا حال ہی کچھ عجیب تھا، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس پر دنیا اتنی مہربان کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ عید اس کے لیے واقعی پیام عید لے کر آئی تھی، پیام عید لے کر آئی تھی۔